مشاہد صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ 5 نکات جو ہیں وہ آئے ہیں جی، جو چائنا اور پاکستان نے مشترکہ طور پر پیش کیے ہیں ابھی، اور اس میں شرائط بھی ہیں، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ چائنا فارملی اب انوالو ہو گیا اس پورے معاملے کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بیان آیا ہے. 5 نکات جو ہے ایک فریم ورک دے دی، اصولی موقف اختیار کر لیا چین اور پاکستان نے، جس کا یہ مجموعی طور پر جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں 5 نکات، اس کا جھکاؤ ایران کے موقف کی طرف ہے، چونکہ اصولی موقف ہے. ایران مظلوم ہے، ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے. انہوں نے مثلا کہا ہے کہ UN چارٹر اور ملٹی لیٹرلزم، قانون کی بالادستی ہو، کیونکہ غیر قانونی تھا سارا کچھ. دوسرا ہے کہ جو کمپریہنسو پیس کی بات کی ہے، سیز فائر کا ذکر نہیں ہے اس میں، اسے پائیدار امن کی بات ہے جو ایران کہتا ہے. جو ایران کا ڈیمانڈ، ایران یہ نہیں کہتا کہ جی جنگ بندی کریں، انہوں نے پتا ہے کہ جنگ بندی کا مطلب ہے پاز کر کے پھر دوسری دفعہ حملہ کر لیں. انہوں نے بھی وہ بات کی ہے کہ کمپریہنسو پیس، پائیدار امن کی، جو ایران کہتا ہے. اور پھر تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سیولین انفراسٹرکچر پر حملے ہو رہے ہیں، جیسے امریکہ کا سکولز پر نہیں، اور امیر کبیر یونیورسٹی پہ ہوا ہے، اور اصفہان جو اتنا پوری ایرانی تہذیب، تمدن، ورثے کا ایک حصہ ہے ایرانی سیولائزیشن کا، اس پر حملے ہوئے ہیں. اور پھر وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس پر بھی حملے ہوئے ہیں جو ٹوٹلی وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، اس کا بائی نیم ذکر کیا گیا ہے مجموعی طور پر. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا. میرے خیال میں ایک دروازہ کھولا ہے، کہ کھڑکی کھولی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم تیار ہیں بطور میڈیٹر، جس میں امریکہ بھی رضامند ہو اور ایران بھی مذاکرات کے لیے. اس لیے چین اور پاکستان نے جو بیان دیا، لیکن جو اصول سیٹ کیے ہیں وہ اصول وہی ہیں جس کی پاسداری ایران کر رہا ہے اور جس کی پامالی امریکہ اور اسرائیل نے کی. اب مشاہد صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو ضامن ہونے کی بات ہو رہی تھی کہ ضمانت کون دے گا، اور ایران بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں پائیدار امن کی یا ایک ابدی امن جو ہے اس کے لیے آپ ایک ضمانت بھی فراہم کریں. تو آپ کو لگا ہے کہ چائنا کے سے جانے سے پہلے وزیر خارجہ کی امریکہ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہوگی، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد چین کے ساتھ بات ہوئی ہوگی، یا ان کے ایک آف دا ریکارڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوم ورک ہوا ہوگا جس کے بعد یہ اعلامیہ جو ہے سامنے آیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ کون لوگ گارنٹرز بن سکتے ہیں. جی بالکل، میں نے بالکل کہا تھا. پاکستان کا بھی، ترکی کا بھی ذکر کیا تھا، مارشل کا بھی ذکر کیا تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون انہوں نے کیا تھا ٹرمپ کو، اور پھر میں نے پریزیڈنٹ اردوغان کی بات بھی کی تھی ترکی کی، اور میں نے چین کی بات بھی کی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ UN فریم ورک، UN سیکرٹری جنرل کو شامل کرنا پڑے گا. تو یہ تو آلموسٹ سارے موجود ہیں، آ رہے ہیں کیریکٹرز اسی کے مطابق، کیونکہ جو فریم ورک ہوتا ہے بڑا اچھا ہوا کہ جو کانفرنس ہمارے یہاں اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اسٹریٹجک سگنیفیکنس یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان دنیا میں سے 4 ممالک نے یہ فیصلہ کیا، مسلمان ملکوں نے، کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک قائدانہ رول ادا کریں گے، جو گروپ آف 4 بن گیا. اور ایک میرے خیال میں بنیاد رکھتی گئی ہے اسٹریٹجک تعاون کی بھی، جس میں دفاعی تعاون بھی ہوگا، اور باقی ممالک بھی اس طرف دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان واحد نیوکلیئر پاور ہے، ترکی ہے، نیٹو کا ہے، وہ خادمین حرمین شریفین ہے، اور مصر ایک بڑی قوت ہے جو افریقہ اور عرب ورلڈ کا ایک قائدانہ رول ادا کرتی رہی ہے. تو چاروں میں جان ہے، پاپولیشن کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، اور سفارتی اہمیت کے حوالے سے. چائنا کا امپورٹنٹ رول اس لیے ہے اس وقت 2 چیزوں کا. ایک تو چائنا ایک کریڈیبل ضامن، ٹھیک ہے نا. ایران یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ ہم کر لیں گے. یہ تو لوگ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے 2 دفعہ دھوکہ دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ سیز فائر کریں گے پھر تیاری کریں گے، کیونکہ نیتن یاہو تو بدماش ہے، گینگسٹر آف دا مڈل ایسٹ، اور جو وہ اس کا پٹھو بنا ہوا ہے ٹرمپ، ایپسٹین فائلز کی وجہ سے بلیک میل ہوا ہے، اس کو فالو کر. اب حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ آ رہا ہے ان میں سے. دوسرا امپورٹنٹ بات ہے آسمہ صاحبہ کہ 14-15 مئی کو ٹرمپ کا ایک دورہ ہے چین کا. چین کی یہ خواہش ہے کہ 14 مئی سے پہلے یہ معاملہ سیٹل ہو. وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ بیجنگ میں موجود ہو اور تہران پر بمباری ہو رہی ہو، وہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہوں گے. اور وہ ایک جنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی شاید اسی لیے ڈیلے کیا، اپنا مؤخر ہوا جو ان کا پچھلا، یہی سبب ہوگا. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کہا ایز اے وار ٹائم پریزیڈنٹ بڑا مشکل ہوگا ان کو ملک چھوڑ کے جانا، جنگ ہو رہی ہے تو وہ دورہ کر رہے ہیں کسی ملک کا. تو چائنیز نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا آرام سے آ جائیں، ذرا معاملہ سیٹل کر دیں. تو اس لیے
یہ چین امریکی تعلقات کا انحصار بھی اب خلیجی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا ہے. اینڈ دس از ویری سگنیفیکنٹ. تو ایک تو رول ہے چین کا ایز اے گارنٹر, کیونکہ چائنا اور چائنا اگر گارنٹر کی بات کرے گا تو چائنا اکیلا نہیں کرے گا, یاد رکھیں. رشیا ساتھ ہوگا, رشیا بھی ساتھ ہوگا, UN سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ یونائٹڈ نیشنز. آج بھی دیکھیں نا 5 پوائنٹس آپ نے جو بھی ڈسکس کیے, 5واں نکات کیا ہے؟ پرائمیسی آف دا UN. UN کی بالادستی, امریکہ کی بالادستی نہیں, اسرائیل کی بالادستی نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس, مائٹ از رائٹ. UN چارٹر اصول کی بات کریں, اور اس میں بھی اگر سیکیورٹی کونسل کے اندر ان کی آتی ہے کوئی قرارداد تو آف کورس وہاں پہ چائنا بھی موجود ہے, اور ہم بھی موجود ہیں اس ہم بھی ہیں. وقت, اس سال کے آخر تک تو ہم ہیں نا موجود. سو ایک بڑا امپورٹنٹ رول پڑتا ہے. تو سو جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حق میں جاتا ہے. سفارتی حوالے سے بھی, ویسے بھی گراؤنڈ سچویشن تو کلیئر ہے کہ ایران پہلے مہینے میں, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایک مہینے کے بعد؟ میں یہ پوچھنے والی تھی کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں نا کیا کھویا کیا پایا. جی, ٹرمپ کے خلاف سیاسی طور پر تو جنگ ہار گیا ہے اپنے ملک کے اندر, صرف 36% ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. 80 لاکھ لوگوں نے 3000 مقامات پر 50 ریاستوں پر جلوس نکالے ہیں جو امریکی تاریخ میں ہائیسٹ ہے. اور پہلی دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل لابی جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. یہ تو مقدس گائے تھی, اٹ واز اے ہولی کاؤ, اسرائیل لابی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل نے کرائی ہے. اور میں نے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا ایپسٹین فائلز, ایپسٹین کی بلیک میلنگ, دیکھیں نا وہ باتیں تو اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو وہ اور دوسرا ہے کہ اب ایران فیصلہ کر رہا ہے کہ جنگ کا دورانیہ کتنا ہے, اس کا فریم ورک کیا ہوگا اور کس رخ میں جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کل کیا کیا ہوتیز نے, باب المندب. جی, تو نیکسٹ ہوگا باب المندب کا کلوجر. جی, اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر سوئز کنال اور انڈین اوشن کا جو کنیکشن ہے وہ ختم. وہ تو پھر ساری آپ کی معیشت, آپ کی توانائی, آپ کا شپنگ, وہ تو تباہ ہوگی نا پھر. تو اس کو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ اگر کوئی زمینی حملہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے نمٹ سکتے ہیں, بلکہ کافی وہ تو کہتے ہیں نا کہ شارک ہماری جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ نگلنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زمینی جنگ میں بھی وہ فتح یاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, 2 چیزیں تھیں نا ابھی تک جو ہوا ہے. ابھی تو ہوائی ایریل وار اور ڈرونز کا, اس میں ایران نے شو کر دیا کہ ان کے پاس وہ صلاحیت قائم ہے, بلکہ بڑھ کے ہے کہ 4000 کلومیٹر تک ان کے میزائل گئے ہیں. ڈیگو گارسیا, ڈیمونا جو ان کا کہوٹا ہے, ادھر بم پڑے ہیں. 30 دن سے اسرائیلی جو ہیں وہ بنکر میں سو رہے ہیں, بیڈ روم میں نہیں سو رہے. تو وہ تو ایک ہو گیا. اب زمینی طرف آئے. عراق میں آپ نے دیکھا 2.5 لاکھ فوج گئی تھی امریکہ کی, اور عراق کی آبادی تو 1/3 ہے ایران کی آبادی سے. ایران کی 9.5 کروڑ آبادی ہے. جی, تو اس کا تو مقابلہ بھی کوئی نہیں, اور وہ بھی بڑی مشکل سے پھر آخر میں ان کو مار پڑی. اور جہاں تک بومبنگ کا تعلق ہے, روز اتنی بومبنگ امریکہ کر رہا ہے. تو ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا چھوٹے ملک ہیں. 75 لاکھ 7.5 ملین ٹنز بم پھینکے تھے انہوں نے 10 سالوں میں. جی ہاں, ٹھیک ہے نا جی. افغانستان میں انہوں نے 80,000 بمز, میزائلز اور ڈرونز پھینکے تھے 20 سالوں میں. جی, تو اس کے باوجود وہ جنگ ہارے. جی, امریکہ نے زمینی جنگ ایشیا میں کبھی نہیں جیتی. کوریا میں ڈرا ہوا تھا, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا وہ ہارے تھے, افغانستان, عراق وہ ہارے تھے. تو اس لیے اس کے امکانات تو بہت کم ہیں. اور ایران کے پاس ایک تو 10 لاکھ کی فوج ہے, 2 کروڑ کے بسیج ملیشیا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے ان کی قیادت میں وہ قوت ایمانی اور جذبہ ہے کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں. جنگیں جیتی جاتی ہیں لیڈرشپ کے اوپر, کہ وہ کتنی ہمت ہے, کتنا حوصلہ ہے. اگر وہ پہلے ہی کہہ دیں آج ہی مارے گئے, دانے مک گئے ہیں, تو اب کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ شکست تو ذہن میں ہوتی ہے نا جی. فتح بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ جی ہم نے فتح کرنی ہے. وہ طارق بن زیاد نے کیا کہا تھا کہ اب کشتیاں جلا دو, بس واپسی نہیں ہے اس کی. تو وہ کشتیاں انہوں نے جلا دی ہیں, انہوں نے کہا ہم ڈیفینڈ کریں گے. وہ اس کے لیے تیار ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, وہ تیار ہو جائیں. اور وہ بطور سپر پاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک شکست سامنے نظر آ رہی ہے, کیا اس کے لیے فیس سیونگ کیا ہوگی, اور دنیا اس کو کیا فیس سیونگ دیتی ہے جو بھی میڈیٹر ہوگا؟ میں سیپریٹ کر لیتا ہوں امریکہ کو اور ٹرمپ کو. امریکہ اب میں اسے کہوں گا سابق سپر پاور.
अच्छा, देखिए सुपर पावर का एक रोब दबदबा होता है। बिल्कुल। एक ज़माने में बुश ने कहा था, प्रेसिडेंट बुश ने, व्हाट वी से गोज, जो हम कहते हैं वो चलता है, कि हम फैसला करते हैं। तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जारियत की, 2 न्यूक्लियर ताकत ने एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क पर हमला किया जो गैर कानूनी बगैर जवाज़ था, और उनको मार पड़ रही है। अमेरिका उसमें अब हैरान हो गया है ट्रंप के कैसे हुआ। दूसरी आप आए सदर ट्रंप की तरफ, ट्रंप को फंसा तो लिया इसने, अब उनका ख्याल था कि ये नेतन्याहू ने उनको कहा था कि जनाब ये तो 3-4 दिन की मार है, हमने सबको सफाया कर दिया। तो क़यादत की सफाया के बावजूद उनके कायम और दायम रहे हैं। और आपने देखा कि लास्ट वीक एक टेलीफोन कॉल भी गया JD वैंस का, जी बिल्कुल, और उसने कहा कि जी, और उसने कहा बड़ी सख्त बातें हुई हैं नेतन्याहू के साथ। JD वैंस उसका है ज़रा बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप होता है ना, कि भाई तुम सख्त मैसेज कन्वे करो। याद है ज़ेलेंस्की के साथ भी उसकी बहस हुई थी, तो उसने कहा है कि जनाब आपने तो वादा किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये होगा, आपने तो कहा था 2 दिन की मारे, आपने तो मरवा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो वो पहली दफ़ा गिला कर रहे हैं, और पहली दफ़ा अमेरिका में ये हो रहा है कि जनाब ये तो आपने इजराइल फर्स्ट है, इट्स नॉट अमेरिका फर्स्ट। तो ये इस जंग के बड़े डीप इम्प्लीकेशंस हैं। अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है, जो था कि अमेरिका ऐसी ताकत है जो इनविंसिबल है, उसका कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फौजी कुव्वत। जी हाँ, सियासी और बात है, इक्तिसादी और बात है, फौजी कुव्वत उनकी थी कि ये ऐसी है कि जब किसी के पीछे पड़ जाए तो ये इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अब उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है एज सुपर पावर, यानी वो तो मेरे ख्याल आप कह रहे हैं खत्म हो गई। मैं समझता हूँ कि वो शुरुआत है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही और वो इसलिए कुरान शरीफ में क्या लिखा है, वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। बिल्कुल, उन्होंने मंसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने अपनी मंसूबाबंदी की, और अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है। तो बिल्कुल, ये तकब्बर जो है ना, ये कुरान शरीफ में भी शैतानी चीज है। एग्जैक्टली, मैं फैसला करूंगा, मैं से मतलब ट्रंप हो या नेतन्याहू। अब मैं चूंकि इस पे बात कर रही हूँ, ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं ये पूछूंगी आपसे कि ये इजराइल की गारंटी कौन लेगा? अमेरिका की गारंटी भी कोई नहीं ले सकता इस वक्त, या प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं ले सकता, तो इजराइल की कौन लेगा? और इसके साथ साथ जब ये सुपर पावर अब ख़त्म हो गई है तो इसके बाद दुनिया का नक्शा क्या होगा? मैं एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ये दोनों बहुत ही अहम सवाल हैं जो हमने मुशाहिद साहब से पूछने, आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत।